سلام 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 پیاری مفتاح الجنہ کی فیملی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم آپ کو اپنی ٹائم مشین میں بٹھا کر ایسے زمانے میں لے کر جائیں گے جہاں جا کر ہمارے کیلنڈرز، ہماری تاریخیں اور ہمارے سال جیسے کوئی الفاظ معنی نہیں رکھتے۔ ایک ایسا زمانہ جو آج سے کتنے ہزاروں سال پہلے گزرا ہے کوئی نہیں جانتا، مگر ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ زمانہ گزرا ہے اور اسی دنیا میں گزرا ہے۔ ایسا دور جہاں ہمارے فزکس کے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بائیولوجی بالکل بدل جاتی ہے۔ ہمارے اس سفر میں آپ کی اور ہماری تخلیق کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے تخلیق کی کہانی سے۔ تخلیق کی کہانی صرف اللہ سے شروع ہوئی، اس سے پہلے کچھ اور نہیں تھا۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ نہیں تو اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے صرف اللہ تھا۔ سب سے پہلے جو چیزیں اس نے تخلیق کیں وہ اس کا تخت جسے عرش کہا جاتا ہے پانی کے اوپر تھا۔ لہٰذا یہ پہلی دو چیزیں ہیں جو اس نے تخلیق کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا تخت اور پانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ قلم تھا جسے اللہ جل جلالہ نے عرش اور پانی کے بعد تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ لکھو۔ قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ ہر اس چیز کی قدر لکھ دو جو قیامت تک ہوگی۔ لوح محفوظ کا مقام تخلیق کی کہانی میں اہم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی قدر کا اندازہ لگایا تو قلم نے انہیں لکھ دیا۔ وہ تمام چیزیں جو کبھی ہو چکی ہیں یا آج ہو رہی ہیں یا کل ہوں گی، وہ سب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ محفوظ اس لیے کیونکہ اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ لوح محفوظ کے لکھے جانے کے 50,000 سال بعد زمین و آسمان کی تخلیق کا قصہ شروع ہوا۔ اللہ الخالق فرماتے ہیں کہ اس نے تمام جانداروں کو پانی سے بنایا۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور یہ پانی کے بارے میں بھی سچ ہے۔ جب ہم زمین کے قریب دوسرے سیاروں کو دیکھتے ہیں تو ان پر زندگی نہ ہونے کی دو بنیادی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ درجہ حرارت یا تو بہت کم ہے یا بہت زیادہ، یعنی یا بہت گرم ہے یا بہت ٹھنڈا، اور دوسرا یہ کہ پانی نہیں ہے۔ پانی کے بغیر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو چراغ بنایا۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور جنوں کو آگ کی لپٹ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کی کہانی کے اس آخری مرحلے میں پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہیں انہوں نے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آدم اور بنی نوع انسان کی تخلیق کا قصہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ پیارے ننھے ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ جس میں ہم آپ کو آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق کے معجزاتی سفر پر لے کر جائیں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام 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 سلام